والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 24ویں روزہ کی مناسبت سے آج انشاءاللہ 24ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 24ویں پارہ میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل ہوئی ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ زمر کے بقیہ حصہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین، آسمان، چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہے، اور وہ ذات اس چیز کی زیادہ لائق ہے، اللہ کی شیان شان ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہوا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، چاہے وہ کاروباری کوشش ہو، کوئی رشتوں کے معاملات میں ہو، کوئی دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہو۔ ہمارا کام ہے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا۔ آگے نتائج کیا نکلنے ہیں یہ اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کا عذاب ان کو دیا جائے گا، عذاب کی کون کون سی سختیاں ہوگی، اور جنت میں داخل ہونے والے جو ایمان والے مومن ہوں گے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان کو کس طریقے سے خوش آمدید کہا جائے گا، جنت کی کیا کیا نعمتیں ان کے لیے پیش کی جائیں گی۔ سورہ مومن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں پہلے نمبر پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں کی گئی تھی، تو ایک مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا کوئی اور جرم تو بتاؤ۔ تو فرعون اور اس کے درباروں میں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا کہ تم اگر ان کو قتل کرو گے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، اور کہا کہ اس کا انجام پھر تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ فرعون کے تکبر اور غرور کا بیان ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بڑا غرور کیا کرتا تھا اپنی طاقت پر۔ اس نے رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حامان اس کا ایک وزیر تھا، بڑا مالدار تھا وہ بھی، اور بڑا اپنے آپ کو عقل مند کہتا تھا۔ تو اس نے ایک محل تعمیر کیا، اس میں اپنی زیارت کروایا کرتا تھا کہ آؤ جیسے رب، میں تمہارا رب ہوں، میری زیارت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ پھیرنے والوں کی سزا کا بیان ہوا ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو ایسے نہ سمجھیں کہ کوئی عام کسی ہستی کے احکام ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ طاقتور ذات ہے، اسی کے اشارے سے، اسی کے حکم کن سے کائنات کے نظام چلتے ہیں۔ اگر اس کے حکموں سے منہ موڑو گے تو پھر اس کی سزائیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ انسان کی تخلیق کے مرحلے کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ نے انسان کو ایک نطفہ سے علقہ بنایا، خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، اس میں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک شکل دے دی۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں 4 دنوں میں پیدا کی، اور پھر آسمان بنایا 2 دنوں کے اندر۔ اس طریقے سے یہ زمین و آسمان 6 دنوں میں اللہ نے بنا دیے۔ اس کے بعد کافروں کی شرارتوں کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو کافر سیٹیاں بجاتے، شور کرتے، تالیاں بجاتے تاکہ دوسروں کے کانوں میں قرآن نہ پڑے۔ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ قرآن کی حکمت اور تاثیر اتنی ہے کہ جو شخص قرآن کو سن لیتا ہے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب بھی مسلمان نبی کریم علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے تو وہ شور کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فطرت کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو کان لگا کر سنا کرو۔ داعی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے کا تذکرہ ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے نا، اس کی بات سب سے بہترین ہوتی ہے۔ باقی تمام باتیں دنیاوی ہیں، باقی تمام باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور
دائی کو کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ، اچھے اچھے مواعظ کر کے، واعظ تقریریں کر کے، کہ لوگ اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کریں، لوگ اللہ کے سختی سے ڈریں، نبی کریم کی محبت دلوں میں پیدا ہو، خوبصورت واقعات بیان کر کے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو جھگڑا اس حد تک نہ ہو کہ اختلافات پیدا ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کی ذاتیات پر چلے جائیں، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے نبی کریم کی وہ زندگی کا جو دعوت کا مرحلہ ہے 13 سالہ مکی دور، اس پر غور کرنا چاہیے کہ لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں، لوگ گھروں سے بھی نکال رہے ہیں، بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے تو بد دعا تک نہیں کی ان کے لیے. طائف کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا پیارے پیغمبر کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے، حالانکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کو مار پیٹ سکتے تھے، چھوٹے بچوں کو، لیکن وہ پتھر مار رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، خون جوتوں تک آ چکا تھا. اور جب فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اگر حکم دیں تو میں دونوں وادیوں کو ملا کر ان کو اس کے اندر غرق کر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. تو اخلاق عظیم کے مرتبہ پر فائز تھے. انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. ایک ہوتا ہے عام اخلاق، وہ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جتنا برتتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہو. ایک ہوتا ہے اخلاق کریم، کہ آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے تو آپ اس کے ساتھ برا رویہ تو اختیار نہیں کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ بد دعائیں اس کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ اس کا تو محاسبہ کر، اے اللہ اس کا نقصان کر دے، اے اللہ اس کو کوئی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے. ایک ہوتا ہے اخلاق عظیم، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا کہ آپ کو کوئی تنگ کرے، پریشان کرے، آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، ہم اس کے حق میں الٹا دعائیں کریں کہ اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، میرا حق اس نے مارا، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس کو ہدایت عطا فرما. یہ اخلاق ہمارے پیارے پیغمبر کا تھا، اور یہی اخلاق ہمارے پیارے پیغمبر ہم مسلمانوں سے بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.